بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا یہ ہمارا چوتھا کلاس ہے عربی گرامر کا۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی جملہ خبریہ کے بارے میں، کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکے، اور اس کی پھر دو قسمیں تھی، ایک کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو جملہ فعلیہ۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل ہو، جیسے کہ زید عالم ہے یا زید عالمہ۔ تو زید عالم اس میں پہلا حصہ بھی اس کا اسم ہے اور دوسرا حصہ بھی اسم ہے، اور زید عالمہ میں پہلا حصہ اسم ہے اور دوسرا حصہ فعل ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلا حصہ تو لازمی اسم ہوگا، دوسرا حصہ اسم بھی آ سکتا ہے اور فعل بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری قسم جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، دوسرا حصہ اس کا فاعل ہو، جیسے کہ ضرب زید، تو ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے۔ تو یہ ہے جملہ فعلیہ۔ اب ہم پڑھیں گے جملہ انشاء، کہ جملہ انشاء یہ کون سے جملہ ہوتا ہے اور اس کے کتنی مثالیں ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جملہ انشاء وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے۔ دیکھیں یہ جملہ خبریہ کی اپوزٹ ہے، یعنی اس کا ضد ہے۔ جملہ خبریہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم کہہ سکے، جیسے کہ ذهب زید، یہ جملہ خبریہ ہے تو اس کی کہنے والے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو لیکن یہاں پر اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے اور اس کے خلاف ہے، کیونکہ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا۔ انشاء کا معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ جملہ انشاء بھی ایک کام کی پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل نہیں ہوتا، اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ جیسے کہ اضرب کا صیغہ ہے کہ یعنی ضرب کو پیدا کرو، یہ جملہ انشاء ہے، ضرب کو پیدا کرو، یعنی اس میں کسی بات کی، کسی گزشتہ کسی واقعے کی خبر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک طلب ہے، اس میں ایک چیز کی طلب ہے، یعنی ضرب کو پیدا کرنا، مارنے کو پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، اضرب ہو گیا، یا اشرب پیو، اور یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قم کھڑے ہو جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، یہ سارے کے سارے یہ جملہ انشاء ہے، کیونکہ اس میں کسی گزشتہ کسی کام کی خبر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک طلب ہوتا ہے اس میں، ایک کام کی پیدا کرنے کا طلب کہ یہ کام آپ کر لو۔ تو یہ تو ہو گیا جملہ انشاء کی تعریف اور اس کی یہ مثال۔ اب آتے ہیں جملہ انشاء کی اقسام کی طرف کہ جملہ انشاء کی کتنی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ انشاء کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر، جیسے اضرب تم مارو، یا اجلس بیٹھو، اکتب لکھو، یہ سارے کے سارے جملہ انشاء کی مثال، یعنی وہ کام جس میں امر ہو۔ امر کہا جاتا ہے کسی کو حکم دینا کہ آپ یہ کام کر لو۔ اچھا، دوسری قسم ہے نہیں۔ نہیں کا معنی ہے کسی کام سے روکنا، جیسے کہ لا تضرب تم مت مارو، لا تضرب مت مارو، لا تجلس مت بیٹھو، لا تکتب مت لکھو، لا تتکلم باتیں مت کرو۔ اس طرح کی مزید مثالیں ہیں۔ وہ کام جس میں کسی کام کی یعنی وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، اور یہ نہیں جملہ انشاء کا ایک قسم ہے۔ اچھا، تیسرا قسم جملہ انشاء کا ہے استفہام۔ استفہام کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اپنے آپ کو یعنی سمجھانا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا معلومات چاہیے اس کی۔ جیسے کہ ہم مثال میں کہیں حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے، یعنی مجھے تو اس کے بارے میں بات نہیں، مجھے کچھ معلومات دو، کچھ انفارمیشن مجھے دے دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ زید نے مارا ہے۔ حل ضرب زید، اس کو ہم استفہام کہتے ہیں، کیا زید نے مارا
हल अकल ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने खाया है। हल ज़हब ज़ैदुन, क्या ज़ैद गया है। ठीक है। हल शरब ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने पिया है। इस तरह की मज़ीद मिसालें हम इसकी बना सकते हैं। ये जुमला इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं, और ये यानी जिस जुमले में भी इस्तिफ़हाम हो तो हम ये जानेंगे उससे कि ये जुमला इंशाया की एक किस्म है। चौथी नंबर पर तमन्नी। तमन्नी एक आरज़ू को कहा जाता है, एक दिली ख्वाहिश, जैसे कि लैत ज़ैदन हाज़िरुन, लैत ज़ैदन हाज़िरुन, काश ज़ैद हाज़िर होता, यानी मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि ज़ैद हाज़िर होता। लैत ज़ैदन ज़ाहिबुन, काश ज़ैद गया होता। तो ये है तमन्नी। तो तमन्नी ये चौथी किस्म है जुमला इंशाया की। अच्छा, पांचवी किस्म तरज्जी। तरज्जी कहा जाता है उम्मीद को, एक उम्मीद, जैसे कि हम कहेंगे लअल्ल अमरुन गायब, मुझे उम्मीद है कि उम्मीद है कि अमर गायब होगा। लअल्ल अमरुन गायबुन, उम्मीद है कि अमर गायब होगा। तो इसमें एक उम्मीद होता है। तो ये जुमला इंशाया की पांचवी किस्म है। छठी किस्म उकूद। उकूद यानी मामलात, जैसे बैतो व इश्तरैतो। बैतो व इश्तरैतो ये अल्फाज हम उस वक़्त कहते हैं जब दो आदमी आपस में बया और शिरा यानी ख़रीद व फ़रोख्त करते वक़्त ये अल्फाज जब बोलते हैं कि बैतो, जैसे कि मैं फ़र्ज़ का ये एक चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ मैंने आप पर बेच दी, बैतो, और अगला वाला सामने से कहेगा कि इश्तरैतो, बस मैंने ख़रीद ली इतनी पैसों के एवज़ में। तो ये अल्फाज मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा, ये अल्फाज भी जुमला इंशाया है। यानी जब बाया करते वक़्त मामला हो, यानी बया करने का जो मामला हो, उस वक़्त जब ये अल्फाज बोली जाती है बैत व इश्तरैतो, तो उस वक़्त ये अल्फाज किसी गुज़श्ता किसी वाक़े की ख़बर के बारे में तो नहीं बताते हैं, हमें किसी वाक़े की ख़बर हमें हासिल नहीं होती इससे, बल्कि एक ईजाद होता है, ईजाद मालम यूजद, यानी एक नई चीज़ पैदा होती है, एक बया होती है उसमें। तो बैत व इश्तरैतो बया करते वक़्त जब ये अल्फाज इस्तेमाल हो, तो ये याद रखना ज़हन में कि जी अल्फाज तब जुमला इंशाया होंगे जब बया करते वक़्त ये अल्फाज बोले जाते हैं। अगर किसी गुज़श्ता किसी वाक़े के बारे में ख़बर देना मकसूद हो, बया ना हो, बल्कि मैं कहूँगा कि बैतो जवालन या बैतो हकीबतन, मैंने एक हकीबा बैग ख़रीदा, तो उस वक़्त ये जुमला इंशाया नहीं होंगे बल्कि ये जुमला ख़बरिया होंगे, क्योंकि उस वक़्त मैं अपनी गुज़श्ता एक वाक़े की ख़बर दे रहा हूँ कि मैंने एक बैग ख़रीदा है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखना। अच्छा, आठवें नंबर पर है निदा। निदा जैसे कि या अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो ये जुमला इंशाया की एक किस्म है, वो जुमला जिसमें निदा हो, या ज़ैद, या अमर, या बकर, जिसको हम आवाज़ देना चाहते हैं, ए फ़लान। ठीक है, या अबी, या उम्मी, इस तरह के अल्फाज हम बोल सकते हैं, यानी ये निदा कहलाते हैं। और जिस जुमले में निदा हो, निदा आवाज़ देने को कहा जाता है, किसी को बुलाना, तो उस जुमले को हम जुमला इंशाया कहेंगे। ठीक है, ये जुमला इंशाया की सातवीं किस्म है। आठवें नंबर पर गरज। गरज जैसे अला तातीनी फ़औती का दिनारन। गरज का माना होता है किसी को उबारना, एक काम की तरफ बरंगिख्ता करना कि आप ये काम क्यों नहीं करते, आप ये काम कर लो। जैसे कि अला तातीनी फ़औती का दिनारन, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको अशरफी दूँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते कि तुमको अशरफी दूँ। तो यहाँ पर देखिए इस जुमले में एक काम के करने की तरफ बरंगिख्ता किया गया है कि आप ये काम क्यों नहीं करते, तो इसको गरज कहते हैं। और जिस जुमले में भी गरज हो उसको हम जुमला इंशाया कहेंगे। ठीक है, नौवीं नंबर पर है नौवीं किस्म कसम, यानी वो जुमला जिसमें कसम हो, जैसे कि वल्लाहि ला अज़रिबन्न ज़ैदन, कसम से मैं ज़ैद को मारूंगा, कसम से अल्लाह की कसम मैं ज़ैद को ज़रूर मारूंगा। तो देखिए यहाँ पर कसम है, तो वो जुमला जिसमें कसम हो, अल्लाह ताला की ज़ात पर कसम हो, तो उस जुमले को भी हम जुमला इंशाया कहेंगे। ठीक है, और 10वें नंबर पर है ताज्जुब। वो जुमला जिसमें ताज्जुब हो, एक चीज़ पर ताज्जुब का इजहार किया गया हो,
جیسے کہ ما احسنہو وہ کتنا حسین ہے، ما احسنہو وہ کتنا حسین ہے، احسن بھی وہ کس قدر حسین ہے، ما احسنہو و احسن بھی یہ جو تعجب کے یہی دو جملے ہیں کہ ایک چیز پر ہم جب تعجب کریں گے تو یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ما احسنہو و احسن بھی، یا ما اضربہو و اضرب بھی، ما انصرہو و انصر بھی۔ ما انصرہو کا معنی ہے کہ وہ کتنا زیادہ مدد کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعجب کا جملہ، یہ بھی جملہ انشاء کی ایک قسم ہے۔ تو یہ 10 قسمیں ہو گئے جملہ انشاء کی، یہ 10 قسمیں ہیں۔ اس کو آپ نے بالکل اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے اور ان کی مثالوں سے آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ان کو ہم جملہ انشاء کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہ 10 کے 10 قسمیں ایسے ہیں کہ ان میں ایک چیز کی، ایک کام کی طلب ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ کسی گزشتہ کسی واقعے کی یعنی خبر ہمیں حاصل نہیں ہوتا، کسی گزشتہ واقعے کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایجاد معلوم یوجد ہے کہ یعنی ایک نئی چیز کا پیدا کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جملہ انشاء وہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی جس کی کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا بھی نہ کہہ سکے، اور اس میں کیونکہ سچا اور جھوٹا ہم اس میں کیوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں انشاء کا معنی ہے، یعنی یہ 10 کے 10 جملے جو ہم نے پڑھ لیے جملہ انشاء کے، ان میں سے کسی بھی جملے کے کہنے والے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ سچ کہہ رہا ہے، بلکہ ان سارے کے سارے جملوں میں کسی کام کی کرنے کی طلب ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا جملہ انشاء۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا جملہ انشاء۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے۔ اگلی کلاس میں، اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے مرکب غیر مفید کے بارے میں۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔